جواب دے دیں۔ مفتی صاحب آپ بڑے ہیں، پہلا میں چاہوں گی کہ آپ مجھے یہ سعادت دیں، آپ میرے سوال کا جواب دیجیے گا۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ایسا یہ نظام حیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا پہ انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور سب سے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اولو العزم پیغمبر، اور سب سے جامع کتاب قرآن پاک ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ تو اس کی رہنمائی اگر ہم لیں تو بندگی کے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ اس میں نماز بھی آ جاتی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور حکم یہ رہا ہے کہ تم غور و خوض کرو، ہم نے تمہیں کوئی بیکار پیدا نہیں کیا، بے شک صرف دنیا میں بھیجا ہے۔ کھانے پینے کا نام یہ زندگی نہیں ہے، زندگی نام ہے اس چیز کا کہ تم کسی دوسرے کے لیے کر کے جاؤ۔ اپنے لیے تو سب کوئی کرتا ہے کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ کمال یہ ہوگا کہ میں اللہ کی جملہ مخلوقات کے لیے کر کے جاؤں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کروں، تب میرے بندگی کے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ اگر میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، یہ سارے کام کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مجھے محبت نہیں ہے، ان کے کام نہیں آتا میں، تو وہ تو پھر اپنی عبادت ہے، اپنے لیے میں کر رہا ہوں۔ دوسروں کے لیے تو میں نے کچھ نہیں کیا، دوسرے کو نماز تو صحیح نہیں سکھائی میں نے، دوسرے کو زکوٰۃ کے فقہی مسائل تو میں نے نہیں بتائے، دوسروں کے لیے میں نے کوئی دوسرے پہ احسان تو نہیں کیا، اپنے لیے کر رہا تھا میں۔ تو کمال یہ ہے کہ پیغمبر بھیجے، اب پیغمبروں کے بعد جو ذمہ داری بنتی ہے وہ علماء کی بنتی ہے۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے سب سے زیادہ عظیم علماء ہیں، تو علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ وہ محراب و منبر کے وارث ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے میراث ہیں، وارث ہیں، تو لہذا ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیغام پہنچائیں۔ اور وہ جو انسان ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں، فَإِن زَلَلْتُمْ، جو بھٹک جائے یا جو وہ اس طرح کے معاملات میں وہ چل پڑے، فرمایا ان کو سنبھالو، کیونکہ اللہ کے ہاں بے خبری کی پکڑ نہیں ہے۔ اگر کوئی پھسل جائے تو خبر ہونے کے باوجود پھر اس کے اوپر پکڑ ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی روشنی میں علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت عنوان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان رمضان سے باہر بھی ہمارے تمام زندگی میں شامل ہوگا۔ دیکھیے، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو فقط نماز، روزہ اور عبادات انجام دینے کو سمجھتی کہ کل دین یہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صرف نماز پڑھ لینا اور صرف روزہ رکھ لینا یہ بندگی کا جو ہے وہ مطمع نظر نہیں ہے، اور یہ اللہ کا مطمع نظر نہیں ہے۔ حدیث میں موجود ہے کہ لَيْسَ كَثْرَةُ الْعِبَادَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ وَالصَّوْمِ لَيْسَ مِنَ الْعِبَادَاتِ۔ صرف نماز روزہ زیادہ پڑھنا عبادت نہیں ہے، اس نماز پڑھنے کے بعد اگر خوف خدا کنٹینیو ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ تک آپ پر طاری ہے تو کہا جائے گا اس شخص نے واقعی حق بندگی ادا کیا۔ دیکھیے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو فل ٹائم مسلمان ہوتا ہے، جبکہ ہندو جس وقت مندر میں ہوتا ہے تب اسے ہندو کہا جاتا ہے، عیسائی جب چرچ میں ہوتا ہے تب اسے کرسچن کہا جاتا ہے، لیکن مسلمان مسجد میں ہو تب بھی اسے مسلم کہا جاتا ہے، وہ تجارت کر رہا ہو تب بھی اسے مسلم کہا جاتا ہے، میدان میں ہو تب بھی مسلم کہا جاتا ہے۔ تو بندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت، نماز، روزہ، یہ بندگی کی چند صورتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر لمحے میں ہم ویسے رہیں جیسے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو کہا جائے گا بندگی کا کچھ حق ادا ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ۔